اردو ادب کی معزز سامعین، السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم رموز اوقاف پر ایک ویڈیو پیش کر چکے ہیں، جس میں ہم رموز اوقاف کیا ہے، اس کی علامات اور تفصیل سے رابطہ اور تفصیلیہ کی علامت پر بحث کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ختمہ، استفہامیہ، سکتہ اور فجائیہ پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا ہے ختمہ، جسے انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ ختمہ کا استعمال یہ ہے کہ یہ ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر جملہ مکمل ہو، چاہے وہ سادہ جملہ ہو یا مرکب جملہ۔ مثلاً میں پڑھتا ہوں، میں کتاب پڑھتا ہوں، میں نے وہ کتاب جو پچھلے ہفتے تم نے مجھے دی تھی پوری پڑھ لی۔ تو ان جملوں میں سادہ جملہ ہو یا مرکب جملہ، یعنی جس میں بات مکمل ہو، وہاں پر ختمی کی علامت لگائی جاتی ہے۔ دوسرا استعمال یہ ہے کہ ایک مکمل جملے کے بعد ایک ایسے زائد جملے کے ساتھ بھی ختمہ لگایا جاتا ہے جس کے مفہوم کی تحصیل پہلے جملے سے مربوط ہو، یعنی پہلے جملے کا جو مفہوم ہو وہ حاصل ہو جائے، وہاں پر بھی ختمے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً محمود اپنے دل میں میرے لیے انتقام کا جذبہ رکھتا تھا، سو اس نے لیا۔ اس جملے کے آخر میں ختمہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ ایک اور استعمال یہ ہے کہ مخففات کے ساتھ بھی ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلاً نون میم راشد، یعنی نذر محمد راشد کا نام جب مختصراً لکھا جاتا ہے تو نون میم راشد، نون کے بعد ختمہ، میم کے بعد ختمہ اور پھر راشد۔ اسی طرح ڈگریوں کے مخفف حروف کے بعد بھی ختموں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً MSc، MA، PhD وغیرہ۔ سکتہ، سکتہ انگریزی لفظ کاما کا مترادف ہے، یعنی انگریزی میں ہم جسے کاما کہتے ہیں اسے اردو میں سکتہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے اسماء، افعال، ضمائر، صفات اور متعلق افعال کے درمیان یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اسماء کے درمیان سکتہ کا استعمال کس طرح ہے؟ سجاد، فواد، جواد اور حماد بھائی ہیں۔ دیکھ لیں، یہ جو 3 اسماء ذکر کی گئی ہیں ان کے درمیان سکتہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ میں، تم، ہم، وہ، اس، ان، مجھے اور تجھے وغیرہ اسم ضمیر، تو درمیان میں دیکھیں سکتہ کی علامت لگائی گئی ہے، اور سکتہ کی علامت وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پر 2 سے زائد چیزوں کا ذکر ہو۔ اس طرح دیکھ لیں، سجاد خوش اخلاق، خوش گفتار، با کردار اور باذوق شخصیت ہے، تو یہاں پر خوش اخلاق، خوش گفتار، با کردار اور باذوق، ان سب کے درمیان اور تو ہم نہیں لگا سکتے، تو اس وجہ سے ان صفات کے درمیان سکتہ کی علامت لگاتے ہیں۔ ایک اور مثال ہے کہ حسرت موہانی کی شاعری کو ناقدانہ، عارفانہ، زاہدانہ اور عاشقانہ اقسام میں تقسیم کی جاتی ہے۔ متعلق افعال دیکھ لیں کہ ناقدانہ، عارفانہ، زاہدانہ اور عاشقانہ، تو سب کے درمیان کیا ہے؟ سکتہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ اس طرح اکبر بہت عقل مند، وسیع النظر، ہمدرد اور مدبر آدمی ہے، تو یہاں پر بھی سکتے کا استعمال اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سوالیہ یا استفہامیہ انگریزی لفظ کوسچن مارک کا مترادف ہے۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جب کسی جملے میں سوال کیا گیا ہو، کیوں، کیا، کیسے، کب، کون، کدھر، کہاں، اس طرح کے الفاظ جب کسی جملے میں استعمال کی جاتی ہے تو اس جملے کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلاً کیا ہے، تم کہاں ہو، میچ کون جیتا، تو جس جملے میں سوال کیا گیا ہو اس جملے کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور استعمال یہ ہے کہ بعض اوقات خبر یا جملے بھی صرف لہجے کے ذریعے سوالیہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کھانا کھا لیا، بخار اتر گیا، مہمان چلے گئے، حیدرآباد آ گیا۔ یہاں حروف استفہامیہ کی جگہ صرف لہجہ بظاہر خبر کو سوال بنا رہا، تو اس طرح کے جملوں کے آخر میں بھی اس علامت کا استعمال کی جاتی ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ، کسی کو مخاطب کرنا ہو تو ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ کسی بھی جذبے، محبت، نفرت، حقارت، خوف، تعجب، غصہ، خوشی، تنبیہ یا تحسین کا اظہار کرنا مقصود ہو تو
تو یہ علامت بطور فجائیہ، ندائیہ اور استعجابیہ لگائی جاتی ہے۔ مثالیں درج کی گئی ہے: میرے دوستو، السلام علیکم، لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ لڑکے ذرا ادھر آؤ، ندائیہ ہے، خبردار، واہ خطرہ ہے۔ یہاں پر بھی اس علامت کی استعمال کی جاتی ہے۔ حروف تحسین اور نفرین کے بعد بھی اس علامت کا استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً شاباش، تم ضرور کامیاب ہوگے، افسوس تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا، ماشاءاللہ سواد کتنا حسین ہے۔ اس ویڈیو میں یہاں تک، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔